بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی بہن بھائیوں، آج ایک ایسی آیت وظیفے کے طور پر میں بتا رہی ہوں جو کہ کسی بھی حاجت، کسی بھی ضرورت، غرض کسی بھی دعا کی قبولیت یا کوئی کام کسی کا رکا ہوا ہے یا کوئی ایسی حاجت ہے یا کوئی دعا ایسی ہے جو کافی وقت سے رکی ہوئی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں وہ قبولیت کا شرف لے، جیسے رزق کی تنگی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، بیماری ہے، کسی قسم کی بندش ہو، یعنی دنیا کے کوئی بھی معاملات جس میں آپ کو لگتا ہے وہ قبولیت میں دیر کر رہا ہے، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ تو اس وظیفے کا طریقہ غور سے سمجھیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 آلموسٹ یہ پہلے پارے کا اختتام ہے۔ اس وظیفے کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے، کسی سے بات نہیں کرنی، اگر اس دوران مجبوری سے اٹھنا بھی پڑے یا بولنا پڑے، اس کو آپ نے دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ پہلا پارہ جہاں مکمل ہوتا ہے یہ وہ آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اس کو سمجھیں۔ پڑھنے بیٹھتے ہی اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور اللہ پر توکل اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ دل میں کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو میرا یہ کام کر سکتا ہے، وہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر بگڑے کام بنا لیتا ہے، اگر وہ عزت دینے پر آئے تو کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 171 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 171 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں تو پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 30 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ یا حیُّ یا قیوم، اور پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور یہیں بیٹھ کر یہ اللہ سے دعا کریں، التجا کریں کہ اللہ اس آیت کے صدقے، اس عظم اعظم کے صدقے میری یہ حاجت پوری کر، کیونکہ یہ آیت کفایت ہے اور اس میں اعظم کا ملاپ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر پھونک کر پانی پی لیں۔ کوشش کریں یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمان بہن بھائیوں کی ہر جائز حاجت قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔